الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات الحمدللہ خدا نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ہم ہر سال محرم کے آتے ہی فرش عزا سجا لیتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ ہزاروں سال پہلے ایک واقعہ ہو گیا، آپ کب تک روئیں گے، آپ کب تک مجالس کریں گے، ان مجالس کا فائدہ کیا ہے. شاید اب بھی کچھ لوگوں کو اس کا اندازہ نہ ہو کہ ان مجالس کا فائدہ آج دنیا نے دیکھ لیا. جب سارا عالم میں کفر، جنگ احزاب تھی، تمام احزاب، تمام کفار اور تمام کفار کے سہولت کار ایک طرف جمع تھے اور ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ تھا اور ایک نہتا ملک تھا. اگر اس نے شکست دی جنگ میں تو کربلا کی وجہ سے، اگر اس نے شکست دی مذاکرات میں تو بھی کربلا کی وجہ سے. اب ہمیں کم از کم سمجھ میں آنا چاہیے اس فرش عزا پر آنے سے ملتا کیا ہے. اور یہ ایک شیعہ سنی سے بالاتر باتیں ہیں، یہ سیاسی وابستگیوں سے بھی بالاتر باتیں ہیں. یہ کل ایمان کا کل کفر کے ساتھ مقابلہ تھا. البتہ کل ایمان کے ماننے والوں کا یہ تصحیح ضروری ہے. اس اعتبار سے کل ایمان، اس لیے کل ایمان کے ماننے والے تھے اور اس جنگ میں اس بات کو ثابت کیا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ موت کے ڈر سے فرار نہیں کرتا ہے. اگرچہ فرار کرنے والوں کو بھی موت آ جاتی ہے، شاید انہیں جلدی آ جاتی ہے. تو اس عشرے میں جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی. سمجھنا آسان ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا مشکل ہے. اب آپ کا مرضی ہے، آپ کی آسان سائڈ کو لے لیں یا مشکل سائڈ کو لیں. یہ تمام مشکلات جو آج کل اس دنیا میں ہیں اور جس بحرانی حالت سے ہم اس دنیا میں گزر رہے ہیں، اب تو بہت حد تک ریلیکس ہو گئے. وہ جنگ وہاں ہو رہی تھی، ہمیں لگتا تھا کہ یہاں جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے بھائیوں پہ، مسلمانوں پہ صرف اس لیے بمباری ہو رہی تھی کہ وہ علی ولی اللہ کہنے والے ہیں، اس لیے وہ غم ہمیں لگتا تھا ہمارے اوپر گر رہا ہے. خدا نے مدد فرمائی الحمدللہ. لیکن اس بحرانی کیفیت میں مومن کو کیسے ہونا چاہیے، اور یہ مشکل اس لیے بھی ہے اور آسان اس لیے بھی ہے کہ آج کل کی جو نسل ہے، جنریز ہے، ان سے زیادہ سہولتیں کسی کو حاصل نہیں ہیں. آپ جو جوان ہیں، آپ لوگوں کو جو سہولتیں حاصل ہیں، آپ تو ابھی چھوٹے ہیں، آپ کو سہولتوں کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک، ہمارے دور میں ان کا تصور نہیں تھا. گزشتہ ادوار تو رہنے دیجیے، آج جو کچھ آپ کو میسر ہے. ہم جب آپ کے اوپر پہ تھے تو ایئر کنڈیشن کا ایسا تصور نہیں تھا کہ ابھی آپ مسجد میں ایئر کنڈیشن ہال میں بیٹھے ہیں.
ہمارے زمانے میں ایسا کوئی تصور کسی امام بارگاہ میں نہیں تھا، ہمارے بیڈ روم میں بھی نہیں تھا. یہ کنیکٹیوٹی جو آپ کو حاصل ہے اس کا تصور بھی نہیں تھا. جو علم آپ کو چاہیے، آپ پہلے گوگل سے لیتے تھے، اب اے آئی سے لینا شروع کر دیا. یہ ساری انفارمیشن آپ کو حاصل ہے. تمام تر سہولتیں جس نسل کو حاصل ہے وہ نسل سب سے زیادہ پریشان ہے، وہ نسل سب سے زیادہ بے سکون ہے. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب مل جائے تو سکون ملتا، تو اس نسل کو جسے یہ سب کچھ مل گیا وہ سب سے زیادہ بے سکون کیوں ہے؟ مانتے ہیں یا نہیں؟ جی آپ خود تو نہیں ہیں، آپ کے باقی لوگ ہیں. اگر آپ میں سکون ہے تو یہاں آنے کی وجہ سے، باقی بہت بے سکونی ہے. سوسائڈ ریٹ اتنا کبھی بھی نہیں تھا، اینزائٹی اتنی کبھی بھی نہیں تھی. جتنی دوائیاں بک رہی ہیں ڈپریشن کی اور اسٹریس کی، اتنی دوائیاں کبھی کسی چیز کی نہیں بکی. اتنی پریشانی میں اسپرچولیٹی کے نام پر ہندوؤں سے جو ٹوٹکے لے رہے ہیں اور وہ ہندو اپنے چینل سے اربوں روپے کما رہے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا جو ہم سوچ رہے تھے کہ ہم یہاں پہنچیں گے، ابھی بھی ہم میں سے تقریباً ہر کسی کا یہی ہے. ابھی آپ پوچھیں آپ کا گول کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کیا پانا چاہتے ہیں، آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ کہیں گے جس پڑھائی میں فیوچر اچھا ہے. فیوچر اچھا کا کیا مطلب؟ جس پڑھائی میں نوکری اچھی ہے. زندگی جس مقصد کے حصول کے لیے لگاتے ہیں، جب وہ مقصد مل گیا تو لگتا یہ تھا کہ یہ مل جائے گا تو سکون مل جائے گا. وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا یہاں تو سکون نہیں. پھر کس چیز کے پیچھے جائے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بھیڑ چال ہے، پتہ چل گیا ہے کہ اس کے بعد سکون نہیں ہے، لیکن سب نے جانا اسی جگہ ہے جہاں پر سکون نہیں. جہاں سکون نہیں ہے جانا بھی وہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے ایک ہے علم، ایک ہے یقین. علم کو بہت افضلیت، بہت شرافت حاصل ہے، اس میں بہت احادیث بہت ہیں، اور ہمارا فخر بھی یہی ہے کہ ہم باب علم سے متمسک ہیں. علم ہے جاننا، یقین علم سے بڑھ کر. علم سے آپ کو کسی چیز کا علم ہو تو آپ وہ چیز کریں گے، یا اس چیز سے بچنے کا علم ہو تو آپ بچیں گے نہیں. آپ کو علم ہے، خدا دیکھ رہا ہے، ہم میں سب کو علم ہے، خدا دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود گناہ کبھی کبھار کر لیتے ہیں. بھائی علم ہے یا نہیں؟ علم ہے. اگر علم ہے تو گناہ کیوں؟ گناہ سے روکنے کے لیے علم کافی نہیں ہے. کچھ لوگوں کو علم روک دیتا ہے. علم کیوں روکتا ہے؟ ابھی اگر پہ پہنچتے ہیں. یقین اگر ہو تو یقین اگر آیا ہمیں گناہ سے روکتا ہے؟ یقین کچھ گردن ہل رہی ہے کہ یقین ہمیں گناہ سے روکتا ہے. شیطان کو یقین تھا یا نہیں تھا؟ شیطان کو ہر چیز کا یقین تھا. کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کو شیطان کا یقین نہ ہو. نہ علم روکتا ہے اور نہ ہی یقین. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. انہوں نے انکار کیا. انکار کرنے والے بہت ہیں، ہر چیز کا انکار کرنے والے. آیات الہی کا انکار کیا، یہ آیت تو آیات الہی کل کری. انہوں نے انکار کیا جبکہ ان کے دل مطمئن تھے اور انہیں یقین حاصل تھا. یقین، علم اور یقین ہونے کے باوجود کیوں انکار کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں اور انہیں
غرور ہوتا ہے، ان کا تکبر. رسول کا جنہوں نے انکار کیا، جانتے تھے، علم تھا، یقین تھا، اس کے باوجود رسول کا انکار کیوں کیا؟ یہ عبداللہ کا یتیم کیوں رسول ہو گیا؟ اگر کوئی سردار رسول ہوتا تو ہم مان لیتے، سیرت میں موجود ہے، میں صرف اشارے کرتا ہوں. علم تھا، یقین تھا، امامت کا کیوں انکار کیا؟ ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ رسالت اور امامت دونوں بنی ہاشم میں جمع ہو جائے. وہ ان کا علوم تھا، ان کا غرور تھا، ہمارا غرور اور جگہوں پہ. ہمیں غرور ہوتا ہے میں اس مولوی سے پوچھوں، میں بنا رینک کا آفیسر، اس مولوی سے پوچھوں. نہیں پوچھو گے تو کہاں جاؤ گے؟ آپ جس مرضی رینک کے آفیسر ہیں. آج کل ایک اور چیز اور چلی گئی، بڑا فیشن چلا ہوا ہے، میں صرف مسلمان ہوں. ہم بھی ہیں کوئی تو صرف مسلمان ہیں، وہ فخر بھی کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. لم تؤمنوا، کہو ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، کہو ہم تو صرف مسلمان ہیں. مسلمان ہونا انٹری لیول ہے، کو صرف ہم داخل ہوئے ہیں، صرف کلمہ پڑھا ہے، صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے، مسلمانوں میں شامل ہو. وہ نہ کہو کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے ہیں. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. اصل ایمان چاہیے، صرف اسلام سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اقرار، اسلام اقرار ہے، اقرار سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اس کے اپنے اثرات ہیں، ہاں، اس کے علاوہ بات کر رہے ہیں. میرے لیے آپ مسلمان ہیں کیونکہ آپ نے اقرار کیا. آپ کا ذبیحہ میرے لیے حلال ہے، آپ کی جان مال کی حفاظت مجھ پر واجب ہے، اس لیے آپ کے مسلمان ہیں. یہ میرے لیے آپ کی نسبت ہوا. لیکن اگر میں صرف اقرار کرتا ہوں، اس اقرار سے کیا ہوگا؟ سفر کا آغاز تو ہوگا اور باقی کچھ نہیں. اقرار کے بعد علم، علم کے بعد یقین، یقین کے بعد ایمان. مومن ہونا پڑے گا، شیعہ ہونا پڑے گا. تشیع کسے کہتے ہیں؟ علی کے پیچھے چلنے والے کو. علی کے پیچھے چلے بغیر کوئی نہ اسلام پر ہو سکتا ہے نہ ایمان پہ ہو سکتا ہے. ایمان کیا ہے؟ جب علم و یقین عمل کے سانچے میں ڈلے اسے ایمان کہتے ہیں. یہ نہیں کہ میں مومن ہوں عمل میں کچھ بھی نہیں کرتا. آپ کیسے مومن ہو بھائی؟ ایمان سے آپ کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی تعارف نہیں ہے. اگر ہم میں بھی کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں ان کا ایمان سے کوئی دور دور کا تعلق ہی نہیں ہے، جنہیں نماز نہیں آتی وہ مومن نہیں ہے. جو کوئی ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے وہ مومن نہیں ہے. ایک نماز، اپنی زندگی میں ایک نماز چھوڑے وہ مومن نہیں. پہلے چھوٹ گئی ہے، توبہ کرے، قضا کرے، آگے کوئی ایک نماز. دیکھیے ہم جم بین الصلاتین کے قائل ہیں، ہم دو نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں. ہمارے بھائی ہم سے ضد میں کہتے ہیں ہم نے ملا کے پڑھنی ہی نہیں. بھائی ایسی کیا ضد؟ سب مانتے ہیں کہ جم بین الصلاتین جائز ہے. یہ بات بہت دور دور تک پہنچ جاتی ہے ابھی میڈیا کے ذریعے. سب سے کہہ رہا ہوں، سب تمام فقہ میں یہ بات مسلم ہے کہ آپ دو نمازیں ملا کر پڑھ سکتے ہیں. رسول نے دو نمازیں ملا کر پڑھی ہیں بغیر کسی وجہ کے. نہ بارش ہو رہی تھی، نہ کوئی خطرہ تھا، نہ آندھی طوفان. دو نمازیں پڑھ کے ایک ساتھ پڑھ کے بتائیں. ہاں الگ الگ وقت، الگ الگ ہے، وقت فضیلت الگ الگ ہے. لیکن اگر نماز رہ جاتی ہو، آپ ظہر کی پڑھیں، اس کے بعد آپ سیر کے لیے چلے جائیں، گھومنے پھرنے جائیں، شاپنگ کے لیے چلے جائیں، عصر کی نماز کا وقت چلا گیا، قضا کر کے پڑھیں. قضا کر کے پڑھنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. آپ کو اجازت ہی نہیں ہے قضا کر کے پڑھنے.
ہمارے کچھ دوست تھے، ہم کسی کانفرنس میں ساتھ تھے، اس کے بعد انہوں نے کہا چلیں جی آج شاپنگ کے لیے چلتے ہیں. ظہرین ہم نے ظہرین پڑھی، ہمارے دوستوں نے ظہر پڑھی. اس کے بعد ہم شاپنگ کے لیے گئے مغربین تک. راستے میں ایک آدھ ہم سے کہا آپ لوگوں کے عصر کا ٹائم ہو گیا ہے. انہوں نے کہا پڑھ لیں. مولانا میرے دوست مولانا ہوں گے، آپ لوگ تو میرے دوست نہیں ہو سکتے، آپ تو میرے بھائی ہیں، میں مزاح کر رہا ہوں. کوئی پرواہ کوئی نہیں بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی نماز قضا نہیں ہو سکے، اس کا تصور نہیں ہے. مخصوصاً شیعیان علی میں تو اصلاً ابداً ممکن ہی نہیں ہے. آپ بیمار ہیں، بستر پر ہیں، وہاں بھی آپ کو نماز پڑھنی. آپ سفر میں ہیں، جہاز میں، وہاں بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے. آپ غرق ہو رہے ہیں اور اس غرق ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھنی ہے. یہ فقہ اہل بیت. غرق ہونے کا جب تذکرہ آ گیا تو غرق ہوتے ہوئے خدا سب کو یاد آ جاتا. سب کوئی کسی کو یاد دلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم اس عشرے میں کوشش کریں گے اگر کر سکے. ہم نے رب پر گفتگو کرنی، ربوبیت پر. ایک مولانا کہہ رہا ہے کہ کہا آپ کے عشرے کا موضوع کیا ہے؟ کہہ رہا اس پہ کون اشرف پڑھ سکتا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ سب کچھ تو رب میں ہے. میں نے کہا رب کے عنوان سے نہیں پڑھ رہا، اپنے حساب سے پڑھ رہا ہوں. ہمیں اور رب سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ رب کیا ہے یہ میرے بس کی بات بھی نہیں ہے ادھر دیکھ سکوں. ہمارے مشکلات کا حل رب کو ماننے میں ہے اور رب کو سمجھنے میں ہے. اور یہ ہم سب کو پتا ہے. ہم سب سے مراد ہر انسان کو پتا ہے. کوئی انسان اس روئے زمین پہ نہیں ہے جسے اس بات کا علم نہ ہو کہ اس کی تمام مشکلات کا حل رب میں ہے. اور رب صرف خدا ہے. اس پہ کبھی آئیں گے اور وقت ملا تو بات کریں گے کہ رب صرف خدا ہے، کوئی اور رب ہو ہی نہیں سکتا. ائمہ نے جس بات کی تاکید کی ہے، یہ تاکید کی ہے کہ ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو، ہمیں رب نہ کہو، اس سے نیچے رکھو. اس کے بعد جو کچھ کہہ سکتے ہو، تم نے جو کچھ کہا، جتنا بھی آپ بلند کریں وہ کم کہا. کوئی غلو کا تصور ہی نہیں ہے. ہاں رب نہیں کہہ سکتے، اللہ نہیں کہہ سکتے، خالق نہیں کہہ سکتے، رازق، یہ سب رب کے اندر آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کریں. سب بالاجماع کوئی شخص ایسا نہیں ہے. آئے قرآن پڑھتے ہیں اور یہ سارا قرآن جو آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ والد معظم کی تفسیر الکوثر سے پیش کرتا ہوں. تو تفسیر کی جو خوبیاں ہیں وہ والد معظم کی طرف سے، اگر کوئی خطا وغیرہ ہوتی ہے تو وہ میری طرف سے. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. خدا وہ ہے جو آپ کو سیر کراتا ہے بر خشکی، بحر دریا سمندر. آپ خشکی پہ چلیں یا بحر میں چلیں، آپ نہیں چل رہے ہوتے، وہ چلا رہا ہوتا ہے. اور رب ہم اگر آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کو. اچھا، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. آپ کو چلانے والا وہ ہے، آپ کا رب وہ ہے، آپ کو پالنے والا وہ ہے، آپ کو ہدایت دینے والا وہ ہے، آپ کی تربیت کرنے والا وہ ہے، آپ کی حفاظت کرنے والا وہ ہے، آپ کا رازق وہ ہے، آپ کا خالق وہ ہے. آپ کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں. اگر آپ کی بچوں کے لیے تاکہ ان کو سمجھانے کے لیے مثال غلط ہے، آپ ایک کیریکٹر ہے آپ کا اور وہ آپ کا ڈائریکٹر ہے. آپ نے وہ کیریکٹر کرنا ہے جو ڈائریکٹر نے لکھا ہے. اگر آپ کسی فلم میں تو ہر کسی کو کون سا کیریکٹر چاہیے؟ ہیرو کا. اب اس سے آگے میں ممبر پہ نہیں کہہ سکتا کیوں آپ کو ہیرو کا کیریکٹر چاہیے. اور اگر آپ کو کہیں جناب علی آپ دربان بن جائیں، نیزہ لے کے کھڑے ہو جائیں
آپ کہیں گے یہ کریکٹر مجھے نہیں چاہیے. کوئی غریب ہوگا اس کو کہیں گے 4 پیسے ملتے ہیں وہ کھڑا ہو جائے گا. یہ جو اب فلم کہنا غلط ہے، میں نے پہلے کہا یہ میری مثالیں ساری غلط ہیں، ان جوانوں کو سمجھانے کے لیے تاکہ ان کو نزدیک لاؤں. اگر کوئی بات میں اس پہ اعتراض کروں یہ مثال غلط ہے، میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ مثال غلط ہے. اس فلم آپ کی زندگی کی فلم خدا نے آپ کو جو کیریکٹر دیا وہ کم سے کم ہی کیوں نہ ہو، اس کو اگر آپ اچھی طرح انجام دیں تو وہ ہیرو کے کیریکٹر سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے. یہاں اس میں دیکھیں خدا کیسا ڈائریکٹر ہے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اب اس میں کتنا زور لگا ہوگا علی؟ بہت زور لگا ہے. زور تو لگا ہی نہیں. علی صرف ایک ہی وار کرتے تھے، دوسرا وار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یا افقی کاٹتے تھے یا عمودی کاٹتے تھے، جو سامنے آتا. اب یہ ایک ضرب ہے، یہ کتنا اہم ہے، اس کا کتنا سوال ہے. عبادت ثقلین جن و انس کی تمام عبادتوں سے یہ ایک ضربت افضل ہے. اس کی نماز کا ثواب کیا ہوگا؟ اس کے روزے کا، اس کے صدقہ دینے کا، اس کے رسول کی نصرت کا، رسول کی حفاظت کا اندازہ لگاتے چلے جائیں. پھر کیا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے علی کا کسی اور سے مقایسہ کیا ہے؟ اور علی پر اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے اگر ہم کہیں علی باقیوں سے افضل ہے. علی افضل ہے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. هو الذی یسیرکم، یہ سمجھ لیں آپ کہ آپ ایک کریکٹر کر رہے ہیں، آپ کو چلانے والا خدا ہے. زمین پہ چلیں خدا چلا رہا ہے، آسمان میں چلیں خدا چلا رہا ہے، بحر میں سمندر میں چلیں خدا چلا رہا ہے. حتی اذا کنتم فی الفلک. اب آیت آپ کو لے آئیے کہ آپ نے ملینئر آپ ہو گئے ہیں. جوانوں سے کہہ رہا ہوں آپ لوگ ہو گئے ملینئر، آپ نے سپر یارڈ خریدی اور اس یارڈ میں آپ اب سمندر پہ عیش کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آپ ملک میں جا رہے ہیں. وَجَرِينَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، ٹھنڈی ٹھنڈی نسیم بہاری آ رہی ہے. آپ نے تلاوت ہی لگائی ہوگی آرٹ میں نا، میوزک سے تو نہیں لگایا ہوگا. مزے کر رہے ہیں. وَفَرِحُوا بِهَا، آپ کچھ انجوائے کر رہے ہیں، لگژریس زندگی. جاءتها ریح عاصف، اچانک ایک تیز دار ہوا کا تھپیڑا آیا. وجاءهم موج من كل مکان، اور ہر طرف سے موج بلند ہونا شروع ہو گئی. وظنوا انهم احیط بهم، اس لیے گمان ہوا کہ اب موجوں نے مجھے گھیر لیا، اب یہ جو جیٹ انجن لگا ہوا ہے یہ مجھے بچا نہیں سکتا. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. ابھی آپ نہیں ہے وہ ملینئر کافر ایتھسٹ، وہ بھی اگر سمندر میں ہے اور سمندر میں موجوں نے اسے گھیر لیا ہے تو وہ خدا کی طرف متوجہ ہوگا، صرف دعا نہیں کرے گا. مخلصین لہ الدین، دیندار بھی ہو جائے گا، دین کا بھی اس کو پتہ چل جائے گا، اخلاص بھی اس کو پتہ چل جائے گا، اخلاص کی بلند ترین رتبے پہ آ کے خدا کو پکارے گا. رب کو سب جانتے ہیں، رب کی معرفت سب کو ہے. یہ جو ہمیں خیال آتا ہے کہ اگر ہم مشکلات میں ہوں تو ہمیں رب کی ضرورت ہے. اگر اپنا کوئی سرجری آ گئی یا اپنے عزیزوں کی، والد کی، والدین کی، کسی کی سرجری آ گئی یا ہارٹ اٹیک آ گیا یا وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں یا وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، تب کون یاد آتا ہے؟ پھر اللہ یاد آتا نہیں، پھر دعائیں کرتے نہیں. آپ رب کے اگر آپ ساحل سمندر پر 20% بات لے رہے ہوں اور آرام سے بیٹھ رہے ہوں، آپ خدا کے اتنے ہی محتاج ہیں جب آپ وینٹیلیٹر پر ہیں.
کوئی فرق نہیں کرتا. رب کے بغیر میں دوسرا سانس نہیں لے سکتا. 20 کو تو کیا ہوا, میرا دوسرا سانس بھی نہیں آ سکتا. میں اتنا ہی محتاج ہوں جتنا میں اپنے دوسرے سانس کے لیے وینٹیلیٹر میں اللہ کا محتاج ہوں, اتنا ہی میں ساحل سمندر پر جو عیش کر رہا ہوں وہاں میں رب کا محتاج ہوں. اس احتیاج کو اگر سمجھ لیا, اس کو اگر سمجھ, میں کچھ بھی نہیں, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ ایسے ہی ہے. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, یہ سوال آتا ہے نا. مولانا یہ تو کہنا کچھ بھی میرے کرنے نہ کرنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. واللہ آپ کے کرنے نہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت ہاجر اسماعیل پڑا ہے, سعی فرما رہی ہیں, ادھر سے وہاں دوڑی, وہاں سے یہاں دوڑی. ان کے دوڑنے کی وجہ سے پانی نکلا جی, ان کی دوڑنے کی وجہ سے کوئی پانی نہیں نکلا. ان کو دوڑنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ ان کا دوڑنا جس کی وجہ سے پانی نکلنے کا کوئی تعلق نہیں تھا, خدا کو اتنا پسند آیا کہ اب ہر سال مسلمان دوڑتے ہیں. آپ کو اپنا کام کرنا ہے, اس سے ہوگا کچھ نہیں, کرے گا وہ. یہ نہیں کہ آپ نے پھر کیوں, میں پھر کیوں, اگر اس نے کرنا اس نے, آپ نے بھی جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ پورا کرنا ہے. وقت آ گیا, باتیں بہت زیادہ تھیں. ایک واقعہ ہے بچوں کے لیے, آپ کے لیے. امیر المومنین تشریف فرما ہے. امام بھی ساتھ بیٹھے ہیں. ایک سائل آیا, اس نے سوال کیا. امام نے, امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا گھر جاؤ, گھر میں 6 درہم پڑے ہیں, 1 درہم اٹھا لو. امام گئے اور واپس آ کے پیغام آیا کہ وہ 6 درہم آٹا خریدنے کے لیے. گھر میں آٹا نہیں, جیسے آپ بجٹنگ کرتے ہیں, وہ آٹے کا بجٹ, اس لیے گھر میں اور کوئی چیز نہیں ہے. اچھا, آپ کو کوئی ایسا جواب آئے کہ آپ گھر میں بیگم سے کہیں پیسے دے دو, وہ کہیں گے تو بچے کے اسکول کی فیس ہے, آپ کیا کریں گے؟ جی مان جائیں گے. اب یہ جواب آیا کہ یہ 6 درہم ہیں, تو مولانا خود فرمایا نا 6 درہم میں سیکھ لے آؤ, لیکن وہ تو آٹے کے لیے. مولانا فرمایا پھر 6 کے 6 لے آؤ. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے, ہم اہل بیت میں بہت سے مکالمات صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ 6 کے 6 درہم لے آؤ. اور یہ قول اگر ہمیں یاد ہے اپنی زندگی کے لیے, امام نے فرمایا کہ تمہیں اس پر زیادہ اعتماد ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے, یا اس سے زیادہ اعتماد ہے جو رب کے ہاتھ میں ہے. میری زندگی کے سارے مشکلات حل کر دیے تھے. خود غرض ہوں, میں اپنے سوچتا ہوں جو خدا کے ہاتھ میں اس پہ اعتماد نہیں ہے, جو تمہارے ہاتھ میں اس پہ اعتماد ہے کہ اس سے میں نے آٹا خریدنا ہے, ہم اس سے آٹا خریدنا ہے جو رب کے پاس ہے. میرے آٹا خریدنے کا انتظام رب کرے گا. ابھی میرے ذمہ تھا, جب میں صدقہ دے دوں گا تو رب کے ذمہ. لیکن میں ابھی میرے ذمہ کہہ رہا ہوں, یہ بھی تسامح ہے. ہاں میں ہوں کیا, یہ درہم کیا ہے. جب ایک دفعہ مولانا نے فرمایا تھا نا اپنے غلام سے کہ اس کو دے دو, 5 دے دو, اس نے پوچھا واپس کہ میں دینار دوں یا درہم. بیت المال میں دینار بھی پڑا ہے اور درہم بھی پڑا ہے. دینار چاندی کا ہوتا ہے, درہم چاندی کا ہوتا ہے, دینار سونے کا. مولانا نے فرمایا کچھ بھی دے دو, میری نظر میں دونوں پتھر ہیں. اس مقام تک ہر کوئی پہنچے عبودیت. کہا وہ 6 کے 6 لے آؤ. 6 کے 6 دے دیا فقیر کو. اتنے میں ایک شخص آیا اپنا اونٹ لے کے. کہا اونٹ کا کوئی خریدار ہے؟ مولانا نے فرمایا ہاں میں خریدار ہوں, ادھر لاؤ.
کتنے کا دیتے ہو؟ کہا 140 درہم۔ مولا نے فرمایا اونٹ دے دو، پیمنٹ میں تمہیں کچھ دیر بعد کروں گا۔ کہا مولا مجھ سے خریدیں تو کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، اونٹ دے کے چلا گیا۔ اگلا آدمی آیا، اس نے پوچھا یہ اونٹ بیچنا ہے آپ نے؟ مولا نے فرمایا ہاں بیچنا ہے۔ کتنے میں خریدو گے؟ کہا میں 200 دینار میں خریدوں گا، 200 درہم میں خریدوں گا۔ اس سے 200 درہم لے لیے، 140 پچھلے بندے کو دے دیے اور 60 گھر بھجوا دیے، 10 گنا۔ دیکھیں یہ ہماری زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری زندگی میں تھوڑا سا الگ الگ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ امیر مومنین کی زندگی میں یہ واقعات امیر مومنین کے لیے ہمارے لیے ہیں۔ دیکھیں رزق ہم نے پچھلے سال ایک خمسہ پڑھا تھا الصادق میں، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ رزق آپ کا خدا کے ہاتھ میں ہے اور رزق خدا نے لکھا ہوا ہے۔ آپ جو مرضی کریں، آپ کے رزق میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ اس میں بھی پریشانی ہو جائے تو پھر سمجھیے گا، اس میں محنت کرنا نہ چھوڑیے گا، کیونکہ وہ بھی پھر سمجھنے کی باتیں ہیں کہ اگر رزق لکھا ہوا ہے نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے۔ حتیٰ یہ جو کرپشن کرتے ہیں، انشاءاللہ یہاں کوئی نہیں ہوگا، شہر اقتدار میں کرپشن کے موقع بہت زیادہ ہیں، رشوت لینے کی بھی بہت مواقع ہیں، انشاءاللہ یہاں کوئی نہیں ہوگا اور نہیں ہے۔ تو اس رشوت سے یا چوری سے بھی آپ کے رزق میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ جو گھوڑے کی زین بیچ دی تھی کسی نے، وہ واقعات ہے نا، مولا 2 درہم دینا چاہتے تھے، اس نے وہ اٹھا کر بیچ دی، 2 درہم اس کو ملے کیونکہ اس کو ویسے ہی ملنے تھے، اس کے نصیب میں اس کے رزق میں 2 درہم تھا۔ اب اس کا اپنے اختیار ہے، اسے حلال طریقے سے لے یا حرام طریقے سے۔ یہ مولا کی زندگی میں تھوڑا سا فاسٹ ٹریک پہ ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ رزق ہے آپ کے لیے، یہ سب چیزیں آپ کے لیے پروگرام ہوئی ہوئی ہیں، ملنا ہی ملنا ہے آپ کو، جلدی نہ کریں اس کو حرام کے طور پر نہ اپنائیں۔ صرف ایک مسئلہ کہ ہمیں رب پر اعتماد نہیں، رب پر اعتماد ہو تو ہماری زندگی سے تشویش ختم ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے، انزائٹی ختم ہو جائے، ڈپریشن ختم ہو جائے۔ کل میرا کیا بنے گا؟ میرا رب ہے نا، کیا بنے گا کیا بنے گا؟ آپ کا کل آپ کے رب کے ہاتھ میں۔ آپ لوگ جہاز پہ سفر کرتے ہیں، جہاز پہ سفر کرتے ہوئے سوتے نہیں سوتے؟ اگر آپ بزنس کلاس میں سفر کریں تو مزے سے سوتے ہیں، میری طرح اکنامی میں سفر کرتے ہیں تو مشکل سے سوتے ہیں، خط بڑا ہو تو اور مشکل ہو جاتی ہے۔ کیوں سوتے ہیں؟ آپ کو پائلٹ پر اعتماد ہوتا ہے۔ آپ نے کچھ بزرگوں کو دیکھا ہوگا، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ یہ خود پریشان رہتے ہیں، بریک مارو، ادھر دیکھو، دائیں بائیں۔ کچھ ہوتے ہیں جنہیں اعتماد نہیں ہوتا۔ ہم بھی ایک سفر پہ جا رہے تھے، ڈرائیور بیچارہ گاڑی چلا رہا تھا، ایک صاحب اس کو بہت ڈانٹ رہے تھے، یوں کرو یہ کرو، ادھر کیوں، پہاڑ تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اس سے کہا یار مجھے دے دو، میں نے ڈرائیو کرنا شروع کیا۔ تو انہوں نے کہا آپ بھی تو ایسے ہی ڈرائیو کر رہے ہیں جیسے یہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا پہاڑی راستے میں ہوگا تو یہی، آپ اس غریب کو ڈانٹ رہے تھے، مجھے ڈانٹ نہیں سکتے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ صرف اس لیے آ گیا۔ اگر ڈرائیور پہ اعتماد ہے تو آپ سو جاتے ہیں۔ آپ لوگ ادھر سے بیٹھ کے لاہور بس میں جاتے ہیں، ڈرائیور کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ سو جاتے ہیں۔ آپ سرجن کو زیادہ جانتے بھی نہیں ہے، اسی نام سنا ہوا ہے فلاں سرجن، اپنے آپ کو بے ہوش کر کے، کپڑے بھی اتار کے، آپ کے جسم میں بہت قیمتی آرگنز ہیں، آپ خود بہت قیمتی ہیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اعتماد۔ یہ ریسٹورنٹ میں جا کے پتہ نہیں کہاں کہاں کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا آلودہ بھی ہو سکتا ہے، مزے کا بھی نہیں ہو سکتا، آپ اس کو سب چیک کرتے ہیں، نہیں، شیف پہ اعتماد ہے۔ اگر اعتماد نہیں ہے تو کس پہ؟ رب پہ۔
جب کہا جائے کہ آپ کی زندگی رب چلا رہا ہے، فکر نہ کرو، نہیں، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، اگر میں نہیں کروں گا تو کیسے ہوگا؟ یہ بزرگ جو تھوڑا بہت ڈرائیور کو ڈانٹ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ڈرائیور اس لیے گاڑی ٹھیک چلا رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے، جبکہ اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کو اگر یہ عادت ہے تو چھوڑ دیں، آپ نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو کچھ کر رہا ہے وہی ہے، یا اس پہ اعتماد کرو یا گاڑی سے اتر جاؤ، یا اللہ پر اعتماد کرو یا اس کائنات سے نکل جاؤ۔ اگر اللہ پر، رب پر اعتماد آ جائے، دیکھیں میں ایک اللہ کہہ رہا ہوں، ایک رب کہہ رہا ہوں، اللہ الگ ہے، رب الگ ہے، ذات ایک ہی ہے، ذات ایک ہی ہے، لیکن اللہ کہوں تو اور مطلب ہے، رب کہوں تو اور مطلب ہے۔ اللہ جامع تمام صفات جمال و جلال ہے اللہ، رب اس میں صرف رحمت کا پہلو ہے۔ رب پالنہار ہے، آپ کی تربیت کرنے والا ہے، آپ کو دیکھنے والا ہے، آپ کی پرورش کرنے والا ہے، آپ کو رزق دینے والا ہے، آپ کو بچانے والا ہے، آپ کو ہدایت دینے، یہ رب ہے۔ رب منتقم نہیں ہے، انتقام لینے والا اللہ ہے۔ اس لیے اگر میں اللہ کہوں اور ہے اور رب کہوں اور ہے۔ ان آگے 9 راتیں ہیں اور ایک رات تو اسی مقدماتی گفتگو میں نکل گئی۔ تھوڑا بہت آپ خود بھی سرچ کریں، ریسرچ کریں، دیکھ کے آئیں، پڑھ کے آئیں اور سوالات اپنے تھوڑے محفوظ رکھیں، اور ساتھ ساتھ اگر ہم جب نکلتے ہیں تب سوالات کریں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ جو ہمارا خیال ہے، جو سوال اٹھ سکتے ہیں ان سب کو ہم کوشش کریں گے کہ جواب دیں۔ ہماری ساری زندگی پروردگار کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے۔ ہماری موت کب آنی ہے یہ سب کو پتا ہے، موت کب آنی ہے سب کو پتا ہے۔ موت جب آنی ہے تو آ کر رہے گی، اس سے فرار ممکن نہیں، یہ تو ہمیں پتا ہے۔ پھر بھی ہم موت سے فرار کی کوشش کرتے ہیں، فرار کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم وہ موت سے فرار کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہمیں حکم ہوتا ہے اگر مریض ہو جاؤ تو علاج کرو، اذا مرضت فہو یشفین۔ دیکھیں مرض بھی خدا کی طرف سے، شفا بھی خدا کی طرف سے ہے، لیکن ادب کیا ہے؟ مریض میں خود ہوں، شفا وہ دیتا ہوں، یہ ادب ہے۔ شفا وہ دیتا ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے تو نہیں پتا نا کہ میری موت کب لکھی ہوئی، مجھے تو اس کا پتا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا بہت خوبرو، بہت خوبصورت، وہ پتہ نہیں عابد ہوگا، زاہد ہوگا، کیا ہوگا، اس کی بھی آنکھیں دیکھنے والی آنکھیں، اس نے پہچان لیا یہ ملک الموت جو ایک خوبرو جوان کی شکل میں آیا۔ وہ حضرت سلیمان کے پاس آیا، کہا آپ کے پاس تو بہت طاقت ہے، آپ کا ہواؤں پہ بھی حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے کتنی دور کوئی کسی جگہ لے جائے کہ میں اس ملک الموت سے اور موت سے دور چلا جاؤں۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ ایسی قدرت تو میرے پاس نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو سب کو آنی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے ایسی جگہ بھیج دو جہاں پر ملک الموت نہ پہنچ سکے، ایسی جگہ تو میں نہیں بھیج سکتا۔ اس زمانے میں فلسطین میں ہوتے تھے نا سلیمان، اس نے جو سب سے دور جگہ کا نام سنا ہوا تھا وہ تھا ہندوستان۔ اس نے کہا ہوا کو حکم دے کہ مجھے ہندوستان پہنچا دو، اور سلیمان نے ہوا کو حکم دیا اور وہ ہندوستان پہنچا دیا اس کو ہوا نے۔ ملک الموت مسکرایا، کہتا مجھے خدا نے حکم دیا تھا کہ اس کی جان ہندوستان میں لینی، اس کی جان ہندوستان میں لینی ہے، میں نے دیکھا یہ تو یہاں بیٹھا ہے، میں سوچ رہا تھا یہ حکم مجھے کیسے آیا ہے کہ اس کو ہندوستان جاتے جاتے تو ٹائم لگے گا، اس کی موت ہے آج اور مکان ہے ہندوستان، بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس، وہ خود درخواست کر کے اس نے اپنے آپ کو ہندوستان پہنچا دیا۔ موت نے تو آنا ہی آنا، آپ کی زندگی کی ہر چیز اللہ نے کرنی ہے،
میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ نے کرنا نہیں کرنا یہ بحثیں ابھی آئی ہیں. یہ سب چیزیں اللہ نے طے کر رکھی ہیں. اللہ نے آپ کو کچھ چیزوں کو تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا، ہمارا اختیار نہیں ہے. ہمارے والدین کون ہوں گے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. کہاں پیدا ہوں گے، ہمارا اختیار نہیں ہے. ہمارا رنگ کیسا ہوگا، قد کیسا ہوگا، اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. یہ ہو گیا. اب آئندہ چل کے اگر کوئی ڈیزائنر بیبی آئے، رنگ اور قد اور کچھ کا اختیار آ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، کلون کر لیں پھر بھی کوئی حرج نہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا ہمارا اختیار نہیں ہے. بہت سی امراض ہمیں آتی ہیں، ہمارا اختیار نہیں ہے. بہت سی سعادتیں ہمیں ملتی ہیں، ہمارا اختیار نہیں ہے. ابھی آپ یہاں جمع ہیں اور یہاں آنے پہ آپ کو کیا کچھ مل رہا ہے، آپ کو اختیار سے تھوڑی مل رہا ہے. یہاں آنا آپ کا اختیار تھا، آنے کے بعد جو مل رہا ہے وہ آپ کا اختیار نہیں ہے. آپ کا کیا اختیار؟ ایک شخص محشر میں حساب کتاب جب اس کا ہوا، دیکھیے آپ کی نیکیاں، آپ نے بہت سی نیکیاں کی ہیں. آپ میں سے جو بزنس کر رہے ہیں، جوانوں سے کہوں گا بزنس کرو، خوب پیسہ کماؤ اور ملک کو مضبوط کرو. ہماری اقتصاد مضبوط ہونی چاہیے. اگر اس ملک کی اقتصاد مضبوط نہ ہو اور ہم بیکاری رہیں تو ہماری کوئی عزت نہیں. ابھی ان ڈائلاگ اور ان میں تھوڑی سی عزت بنی ہے، خدا کری عزت قائم رہے. اور آپ لوگ پیسے بناؤ. آپ نے اگر پیسے بنا لیا، ایک مرحلہ ہوتا ہے پیسے بنانا، دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے اس کو محفوظ بھی رکھنا، لوٹ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے. نیکیاں بنانا مشکل نہیں ہے، آسان ہے. ان نیکیوں کو محفوظ رکھنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ یہاں آئے، آپ کو نیکی ملی، اس نیکی کو کل آپ نے آفس میں، بازار میں قائم رکھا یا ختم کر دیا. وہ شخص تھا، اس نے جب حساب کتاب دیکھا کوئی نیکی باقی نہیں. فرشتے نے کہا اس کو جہنم دے. جہنم کی طرف لے جایا جا رہا. اس سے کہا آواز لگاؤ، کوئی تمہاری مدد کو آئے گا. اس نے آواز لگائی، کوئی مدد کو بھی نہیں آیا. جہنم کی طرف جا رہا ایک فرشتہ آیا کہ تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے، ایک موتی ہے، کہا یہ امانت ہے، یہ لے لیں. کہا اس کا میں یہاں کیا کروں؟ کہا اس کی قیمت لگاؤ. انبیاء کے پاس گیا کہ یہ موتی ہے، اس کی قیمت. انبیاء نے کہا ہمیں نہیں پتا، خاتم الانبیاء کے پاس جا. خاتم الانبیاء کے پاس آیا، یا رسول اللہ اس کی قیمت. کہا مجھے نہیں معلوم، جاؤ میرے حسین کے پاس. جب امام حسین کے پاس آیا، امام نے فرمایا اس کی قیمت میں خود ہوں. اس کو خدا کے پاس لے گیا اور خدا سے عرض کی، خدایا یہ مجھ پہ آنسو بہانے والا، یہ میرا عزادار تھا، اسے جنت میں میرے ساتھ مقام عنایت فرمائے. یہ آنسو انتہائی قیمتی ہے، آپ خوش نصیب ہیں. کربلا دلوں کو نرم کرنے کے لیے، جب دل نرم ہوتے ہیں، جب دل ٹوٹتا ہے تو اس دل میں خدا آ جاتا ہے. وہ لامکان کہتا ہے میرا مکان ٹوٹا ہوا دل. اس ٹوٹے ہوئے دل سے یہ مفاہیم سمجھ میں آتے ہیں، ہمیں دین سمجھ میں آتا ہے، ہمیں رب سمجھ میں آتا ہے. خدا کرے ان ایام میں خدا ہمیں آنسو نصیب فرمائے. اور حکم ہے جن کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے وہ رونے کی شکل بنا. آواز تو ہمارے اختیار میں ہے، اگر آنسو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم ارحم تلک الصرخۃ التی لنا. یہ جو آوازیں ہم پر بلند ہوتی ہیں خدا ان پہ رحمتیں نازل فرما. آج حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. ہمارے لیے اپنا وطن چھوڑنا آسان ہے، لیکن حسین کے لیے نانا کی قبر چھوڑنا
اور اس دکھیاری ماں کی قبر چھوڑنا جس کا نشان کسی اور کو پتا نہیں ہے. آج حکم اللہ نانا کے قبر پر آئے, ودا کیا. آپ اندازہ لگائیں, آپ جب کربلا جاتے ہیں آپ قبر سے ودا نہیں کرتے, آپ زری سے ودا کرتے ہیں. کتنا سخت ہوتا ہے, بار بار پلٹ کے جانے کا دل کرتا ہے. آپ کی حسین سے محبت کہاں, حسین کی رسول سے محبت کہاں. جب زیارت قبر رسول سے فارغ ہوئے تو ماں کی قبر کی طرف چلے. کہتے ہیں کہ حسین ایسے گئے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے لپٹتا. اجرکم اللہ. جب سفر کا ارادہ کیا بہت سو نے منع کیا. ام المؤمنین ام سلمہ رازدار کربلا آگے بڑی جانتی تھی, لیکن فرمایا بیٹا اس سفر کا ارادہ ترک کر لو. کہا اماں آپ تو جانتی ہیں, آپ کو رسول خدا نے تربت کربلا عنایت کی تھی. خاک کربلا وہ واحد خاک ہے جسے رسول خدا نے بوسہ دیا ہے, رسول خدا نے اپنی آنکھوں سے لگایا ہے. رسول خدا نے خاک ام سلمہ کے حوالے کیا تھا اور فرمایا تھا ام سلمہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا. حسین نے فرمایا اماں آپ تو جاتی ہیں, شاء اللہ ایرانی قتیلہ, اللہ چاہتا ہے میں جام شہادت نوش فرماؤں. کہا پھر بیویوں کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کہا شاء اللہ ایراہن سوایا, اللہ کی مشیت ہے کہ مخدرات عصمت اسیر کیے جائیں. اجرکم اللہ. اب ماں کے لیے کتنا سخت ہے. بیٹا چلا گیا, ہر روز شیشی کی طرف نگاہ کرتی ہیں, جانتی ہیں مشیت خداوندی ہے, شہادت ہونی ہے, لیکن پھر بھی دست دعا ہوتی ہے, مصلی پہ عبادت کرتی ہیں, خدایا میرے حسین کی حفاظت